السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ ایک طرف انڈیا اور افغانستان کے تعلقات تو دوسری طرف پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن اور کراس بارڈر ٹیررزم چیلنج۔ اب حال ہی میں ایکس افغان انٹیلیجنس چیف جنرل سادات کا ایک بیان سامنے آتا ہے جس میں انہوں نے یہ ایکنالج کیا ہے کہ انڈیا افغانستان کے تھرو پاکستان میں دہشت گردی کو فنڈ کرتا آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ارائز ہوتا ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا پاکستان کو ملٹری آپریشنز کی طرف جانا چاہیے یا مذاکرات کا رستہ اپنانا چاہیے؟ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار ہمارے معزز مہمان عارف یوسف زئی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ عارف سر، یہ بتائیے کہ پاکستان ماضی میں طالبان اور ملیٹنٹس کے ساتھ جو ہے وہ مکالمہ کر چکا ہے، لیکن یہ اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ اب سوات آپریشن کی آپ ایک بڑی مثال لے لیں، تو پاکستان کو کون سا رستہ اپنانا چاہیے، مکالمے کا یا ملٹری آپریشنس کا؟ دیکھیں جی، یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے اور بہت امپورٹنٹ سوال بھی ہے پاکستان کے پس منظر میں اور افغانستان کے پس منظر میں، دونوں پڑوسی ملک ہے۔ تو بیچ میں ایلیمنٹ ہے تحریک طالبان پاکستان کا، ٹی ٹی پی کا، کہ وہ پاکستان میں حملہ آور ہے سیکیورٹی فورسز کے اوپر، پولیس کے اوپر، یا دیگر اس طرح کی جو پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی انسٹالیشنز ہیں یا جہاں سے ان کو سپلائی جاتی ہے۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کی طرف سے ایسے ٹرک اور کنٹینر پکڑے جاتے ہیں جس میں سامان، اشیاء خوردنوشت یا دیگر جو سامان ہے وہ جہاں پر فوجی چھاونیوں کو لے جایا جاتا ہے تو وہ راستے میں ان کو پکڑ لیتے ہیں، پورا ٹرک بھی لے کے چلے جاتے ہیں ڈرائیور۔ ابھی 2 روز پہلے ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ تو یہ پاکستان، افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان، یہ ایک پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے اہم مسئلہ ہے، بالکل، اور اس کا حل بھی بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ پاکستان خطے کا اہم ملک ہے۔ پاکستان نے آگے بھی بڑھنا ہے، پاکستان نے ساری زندگی جنگوں میں، ملیٹنسی میں نہیں گزارنا، یہاں امن بھی آنا چاہیے، اور امن آنے کے بعد یہاں پاکستان کاروبار کرے، تجارت کرے۔ افغانستان کے راستے پوری دنیا ایکسپلور ہونی ہے، اور بدقسمتی سے یہ افغانستان کے راستے جو مارکیٹ ہے، جو منڈی ہے، کاروباری منڈی یا مارکیٹ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جو پاکستانیوں نے ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کی۔ ہمارے لوگ تو عرب امارات میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے، آپ دیکھیں کہ یورپ میں، امریکہ میں، ان ممالک میں لوگ جاتے تھے، اور یہ قریب میں پڑے ہوئے ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، دیگر ممالک جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، تو یہ ہم سے ان ایکسپلورڈ ایریا ہمارے لیے رہا ہے۔ اگر پاکستان ان مارکیٹس تک رسائی چاہتا ہے، اپنے کاروبار کو وسعت دینا چاہتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ جو روٹ ہے پاکستان سے افغانستان اور افغانستان سے سینٹرل ایشیا، یہ روٹ محفوظ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کاروبار ہو۔ اور لیکن ابھی چائنا میدان میں کھود پڑا ہے۔ چائنا کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے، ڈفرینسز ہیں، اختلاف رائے ہے، ان کو برج کرے، اعتماد سازی بحال کرے، تاکہ پاکستان افغانستان کے درمیان بھی تجارت کے راستے کھل جائے، اور پھر پاکستان اور افغانستان سے ہو کہ یہ سلسلہ جو ہے سینٹرل ایشیا، یورپ تک۔ اور دس از چائنا ویژن، یہ چائنا کا جو ویژن ہے ون بیلٹ ون روٹ کا، یہ اسی کی انیشیٹو کے تناظر میں ہے۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر امن ہو۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان نے طالبان کے ساتھ وقتاً فوقتاً مذاکرات کیے ہیں، معاہدے بھی ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان معاہدوں پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پاکستان کی طرف سے الزام لگتا ہے کہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی ٹی ٹی پی کر رہی ہے، یہ جو ملیٹنٹ گروہ ہیں یہ لوگ کرتے ہیں، اور وہاں سے الزام آتا ہے کہ نہیں جی پاکستان جو ہے وہ اپنے وعدوں پہ پورا نہیں اترتا۔ تو یہ باہم چونکہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو اس حساب سے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں۔ آپریشنز بھی ہوئے تقریباً، کوئی اگر میں تھوڑا سا مجھے اس میں غلطی ہو جائے گی، 18-20 تک تو آپریشنز ہو گئے ہیں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، سوات میں، دیگر علاقوں میں ملیٹنٹس کو فلش آؤٹ کرنے کے لیے آپریشنز بھی ہوئے، اور ساتھ ساتھ مذاکرات بھی ہوئے اور معاہدے بھی ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا مسئلے کا حل جنگ ہے، بڑے لیول کے آپریشنز ہیں، یا دوبارہ کہ کوئی مذاکرات اور سنجیدہ مذاکرات، بامقصد بامعنی مذاکرات وہ حل ہے؟ میں دیکھیں میری صحافتی زندگی
جو گزری ہے اور ملیٹنسی کو جو میں کور کر رہا ہوں گزشتہ کوئی تقریباً جب سے امارت اسلامی کی حکومت تھی وہ چلی گئی اس بیلٹ میں، امارت اسلامی نے آیا امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے خلاف جہاد کیا ہو یا جو پاکستانی طالبان کی پاکستان کے اندر سرگرمیاں ہیں، ہم اس کو کور کرتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت ہمیں اس کا تجربہ بھی ہے۔ میرے حساب سے آپریشنز بھی ہوئے اور مذاکرات بھی ہوئے، لیکن ہمیں کسی بھی لمحے ہمیں مذاکرات کے راستے کو بند نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بیٹھنے کو اور جرگے کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم ایک تو پختون ہے، تو پختونوں کا سرشت میں جو مسائل کا حل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جرگہ بامقصد جرگہ کے ذریعے امن کی جو ہماری خواہش ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپریشن سے مسائل بگڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں آپریشنز ہو گئے، اب فاٹا میں جتنے آپریشنز ہو گئے وہ کہتے ہیں نا دوائی نے الٹا اثر کیا، تو ان آپریشنز کے نتیجے میں مقامی طور پر ریزنٹمنٹ ہو جاتی ہے، عوامی سطح پر فوج کے خلاف ریزنٹمنٹ ہو جاتی ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ وزیرستان میں ایک وقت میں جب فوج نے آپریشن کیا اور دور افتادہ جو شوال اور دور دور کے علاقے تھے وہ بھی رزمکسارے پاک فوج کے قبضے میں آ گئے، امن بھی بحال ہو گیا، اور ان دنوں میں فوج ہمیں ان علاقوں میں لے کے جاتی تھی کہ دیکھیں اب مکمل امن ہے، اور واقعی امن بحال ہو گیا تھا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپریشنز کے ذریعے امن کو بحال کرنا ایک بات ہے، اور امن کو سنبھالے رکھنا، سسٹینیبل پیس، دور رس امن کو قائم کرنا، یہ دوسری بات ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب فوج فل فلیج کسی علاقے میں آپریشن کرتی ہے، اپنے جیٹس کے ساتھ جاتی ہے، ٹینکس کے ساتھ جاتی ہے، آرٹلری جاتی ہے، فوجی جاتے ہیں، ہیوج لیول کا آپریشن ہوتا ہے، تو اس میں میلیٹنٹ اسٹریٹجک ریٹریٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ اسٹریٹجک ریٹریٹ ہوتا ہے، وہ تھوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جو وہاں پر جب امن ہو جاتا ہے، آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 6 7 8 مہینے بعد، سال بعد، جب تھوڑے سے پاکستان میں تو جب آپ ایک چیز حاصل کر لیں تو اس کو سسٹین رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جتنی فلیکسیبلٹی آتی ہے، تو چونکہ انہی لوگوں کے علاقے ہیں، ٹرائبل ہو، ہمارے پختونخوا کے سیٹلڈ علاقے ہوں، یہ دوبارہ سے اپنے علاقوں میں آنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر اپنے گروہ منظم کر لیتے ہیں، اور ایک بار پھر ریاست کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بھی بامقصد مذاکرات، نتیجہ خیز مذاکرات اور جرگے کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کرے۔ ہمارے لیے جرگہ ہی آپشن ہے۔ ہاں، میرا ماضی کے جرگوں کے اوپر میرے تحفظات رہے ہیں، میں نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو جرگے بھجوائے جاتے تھے مذاکرات کے لیے، وہ جرگے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ تر سیاسی لوگوں کے جرگے ہوا کرتے تھے۔ ہمیں قومی سطح پر ایک جرگہ تشکیل دینا ہوگا، اور وہ لوگ جرگے میں لانے ہوں گے کہ جن کی حیثیت ہے ایکنالجڈ ہے اپنے علاقوں میں۔ یہ پختون بیلٹ ہے، یہاں پر اب میرے سوابی میرے علاقے میں کون بندہ ہے جو جرگہ کر سکتا ہے، کون بندہ ہے جو کہ ریاست کے سامنے بیٹھ کے بھی بات کر سکتا ہے اور طالبان کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا، ان کے ذریعے ہمیں جرگہ کرنا ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پختونوں کا بامقصد جرگہ ہوتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ جرگے کے ذریعے ہم لوگ یہ جو افریت ہے ملیٹنسی کی، جس میں آئے روز ملیٹنٹس بھی مارے جا رہے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کا بھی نقصان ہو رہا ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور ہماری خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ خدا کرے کہ یہ راستے جو پاکستان اور افغانستان کے آگے پوری ایک دنیا پڑی ہوئی ہے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، تو جرگے کے ذریعے ہے حل نکلے اور امن کی ہم راہیں تلاش کریں۔ بالکل۔ اچھا سر، پاکستان کو ڈپلومیٹک لیول پر کون سی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنانی چاہیے انڈیا اور افغان طالبان کی گورنمنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ دیکھیے، اس وقت پاکستان ڈپلومیٹک جو ڈپلومیسی ہے اور ڈپلومیٹک فرنٹ ہے، اس پہ تو پاکستان میرے خیال سے مؤثر طریقے سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگر وہ یو این کے پلیٹ فارم پہ ہو یا ریجنل پلیٹ فارمز ہوں یا دیگر جتنے پلیٹ فارمز ہوں، تو پاکستان تو جہاں تک ڈپلومیسی ہے اس میں تو پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ ہاں،
اب یہ ہے کہ ہم جن فورمز پہ پاکستان کے بدامنی کے مسائل اٹھاتے ہیں وہ فورمز کتنے امپاورڈ ہیں کہ وہ یہاں امن بحال کریں، یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آیا وہ جتنے فورمز ہیں، انٹرنیشنل فورمز ہیں، وہ سنجیدہ ہے اس مسئلے میں کہ پاکستان میں واقعی امن آ جائے؟ میں تو انٹرنیشنل فورمز کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، جو بگ پاورز ہے ورلڈ کے ان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ وہ کیوں کر چاہیں گے کہ پاکستان کے مسئلے ختم ہو؟ پاکستان کے مسئلے ختم ہوتے ہیں تو پاکستان ایک بہت بڑی قوت کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو بہت سارے جو اپنے آپ کو آزاد ادارے بھی کہتے ہیں، جہاں پاکستان اپنے مقدمے لڑتا ہے، اٹھاتا ہے اور ڈپلومیسی کرتا ہے، لیکن ان ممالک کے اثر و رسوخ آئے یہاں موجود ہیں، وہ افغان طالبان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، وہ طالبان تک کسی طریقے سے پہنچ سکتے ہیں افغان طالبان کے ذریعے کہ وہ ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی تو پاکستان کی ٹھیک جا رہی ہے جہاں تک پاکستان کی پارٹ کی بات ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو وہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے ان انٹرنیشنل اداروں کے اوپر اور انٹرنیشنل قوتوں کے اوپر یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ اس بیلٹ میں امن قائم کریں گے۔ ان کے لیے بدامنی رہے گی، اس لیے کہ جن لوگوں نے افغانستان میں شکست کھائی ہے، جن قوتوں نے افغانستان میں شکست کھائی ہے، امریکہ اور ان کے تمام الائز، وہ یہ کبھی میں اور یہ بارہا میں کہہ چکا ہوں، چونکہ جب افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی، پاکستانی میڈیا پہ ایک بات بہت ہی زیادہ ہائپ کریٹ کیا گیا کہ پاکستان نے شکست دی ہے امریکہ کو، ان کے اتحادیوں کو، اور پاکستان نے یہ جنگ لڑی ہے۔ تو اور آج ہمارے اور افغانستان کے، پاکستان افغانستان کے تعلقات دیکھیں، وہ کچھ زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں، خراب تعلقات ہیں۔ تو پاکستان کی پالیسی الٹا پاکستان کو نقصان ہوا۔ انہوں نے ایکنالج بھی کیا کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے، لیکن وہ الٹا پاکستان کو نقصان ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کو خود بیٹھ کر، اس لیے کہ کسی تیسری فریق کو بیچ میں لانے کی بجائے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان نہ صرف دونوں پڑوسی ممالک ہیں، ان کے مشترکات ہیں، ان کا دین مشترک ہے، اسلام ہمارا مشترک ہے، پھر بارڈر کے آر پار پختون آباد ہے، یہ مشترکات ہیں، ہمارے رسم و رواج ایک ہیں۔ افغانیوں نے یہاں پر، افغانستان کے لوگوں نے یہاں پر 40-45 سال کی مہاجرت کی ہے، وہ لوگ اس کو اکنالج کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں بیٹھ کر اعتماد سازی کرے، اور سب سے جو بنیادی فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے افغانستان طالبان کے اندر اور پاکستان کے درمیان۔ تو اب تو نارملائزیشن کی طرف، جس طرح سفارت خانے کھل گئے، جو نگران امور کے نگران ہوتے تھے افغانستان اور پاکستان کے، ان کو سفراء کا یا سفیروں کا سٹیٹس دیا گیا ہے، تو نارملائزیشن کی طرف جانا چاہیے، اعتماد کی بحالی ہونی چاہیے، اور جب اعتماد کی بحالی ہو تو دونوں طرف سے پروپیگنڈا بند ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں دیکھتا ہوں پاکستان کی طرف سے بھی افغانستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور افغانستان کے لوگ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف، بالخصوص کچھ فارن ایلیمنٹس جو کہ میں اکثر ان پہ زیادہ، وہ میرے تنقید کے نشانے پہ رہتے ہیں، جو پاکستانی یا افغان ایلیمنٹس جرمنی میں، یورپ میں، سویڈن میں، دیگر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے ایسی الغار انہوں نے شروع کی ہے کہ وہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ ان دو ممالک کو آپس میں لڑا لیں۔ تو ایسے پروپیگنڈا کو بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ٹرسٹ بلڈنگ میں تبدیل کرنا ہوگا۔ سر، کے پی حکومت کے حوالے سے سوال ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے کافی، آپ کو پتہ ہوگا، دہشت گردی کے کافی واقعات آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ پہلا واقعہ سیکیورٹی فورسز پہ ہوا، پھر اسسٹنٹ کمشنر پہ ہوا، اور اب ANP کے رہنما کو قتل کر دیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی کی حکومت اس دہشت گردی میں قابو پانے کے لیے کیوں ناکام ہو رہی ہے؟ دیکھیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہوا، بالکل، اور وہ ہم نے سنا کہ تقریباً کوئی 800 kg کا بارود سے بڑی گاڑی وہ لا کے وہاں پر بلاسٹ کی گئی تھی، اور شاید اس کی ذمہ داری جو حافظ گل بہادر گروپ ہے شاید انہوں نے قبول کی تھی۔ پھر باجوڑ میں اسسٹنٹ کمشنر کو اور پولیس کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ آج ایک افسوسناک واقعہ جو کہ ANP کے سرکردہ رہنما وہ نشانہ بنے ہیں۔ باجوڑ میں داعش کا ایلیمنٹ مؤثر ہے۔ ابھی تک تو اس واقعے کی کسی نے ذمہ داری میرے خیال سے قبول نہیں کی۔ جب ہم اس وقت یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو نہ طالبان کی طرف سے ہے، نہ داعش کی طرف سے ہے، لیکن موسٹ پرابلی چونکہ باجوڑ کا ایک پس منظر ہے، ماضی ہے، وہاں پر داعش کی سرگرمیاں دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، تو خدشہ ہے کہ یہ بھی داعش کی کارروائی ہو۔ اب اس سب میں صوبائی حکومت کہاں کھڑی ہے؟ کہیں بھی نہیں کھڑی۔ صوبائی حکومت تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں یہ صوبہ اس کا امن و امان نہیں ہے، ہم بارہا کہہ چکے ہیں۔
آپ دیکھیں آپ کا سارا جنوبی بیلٹ جو کہ علی امین گنڈاپور کا فیصل کنڈی کا جو علاقہ ہے ڈی خان سے لے کر آپ آئیں کوہاڑ تک آئیں، یہ سارا جو ہمارا جنوبی اضلاع کا بیلٹ ہے، اس میں لکی مروت بنو، ان سب میں ملیٹنسی آن دا رائز ہے. ملیٹنٹس دن رات یہاں پر سڑکوں کے اوپر گشت کرتے ہیں، مین ہائی ویز کے اوپر آتے ہیں، آپ کے حقلہ ڈی خان موٹر وے کے اوپر آ کے وہ ناکے لگاتے ہیں، اس سے جو آرٹلریز نکلتی ہیں اس موٹر وے کو وہاں آ کے، تو وہاں کے حالات تو انتہائی ناگفتگو ہے. لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ علی امین گنڈاپور کی حکومت کی ترجیحات میں امن کی بحالی ہے، یا وہ لوگ اس حوالے سے سینسٹائز ہے جس طرح باجوڑ میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو صوبائی حکومت کی کارکردگی امن و امان کی بحالی کے حوالے سے یا اس کے لیے اقدامات اٹھانے کے حوالے سے تو صفر ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایک مسئلہ ہے پاکستان میں ملیٹنسی کا، وہ کوئی بھی کرے، یہ پاکستان کی سیاسی قیادت جتنی بھی ہے یہ اس کا اونرشپ نہیں لے رہی. یہ جو آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں جہاں جہاں دن رات آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے مختلف علاقوں میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہے IBOs، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ دن رات آپریشنز ہوتے ہیں مختلف، یہاں پر خیبر سے پشاور کے، خیبر سے شروع ہو کے وزیرستان تک باجوڑ مختلف علاقوں میں. تو فوج تو جنگ لڑ رہی ہے، لیکن سیاسی لوگ اس کا اس جنگ کی اونرشپ نہیں لے رہے، بلکہ اس جنگ کی اونرشپ سے کترا رہے ہیں. ان کو خدشہ ہے، خوف ہے، وہ اس کو نہیں کر رہے. ابھی میں سن رہا ہوں کہ صوبائی حکومت کوئی APC بلا رہی ہے، اور گورنر ہاؤس میں گزشتہ روز ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں علی امین گنڈاپور اور امیر مقام اور فیصل کنڈی گورنر بیٹھ کے کہہ لگا رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہہ کس چیز کے اوپر تھے. آیا ان کے آپس میں اتنی محبت ہے؟ جو عمران خان کو ہم جانتے ہیں وہ تو کبھی امیر مقام اور کنڈی کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کرے، لیکن ظاہر بات ہے کہ علی امین بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک پلانڈ میٹنگ تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بنیادی ایشوز ہیں، امن و امان کی بحالی، اس پہ تمام پارٹیز اپنا ایک موقف دیں. فاٹا میں جو جرگہ سسٹم کی بحالی کے لیے ہے اس کا، اور جو پختونخوا کے وسائل ہیں اور جو پختونخوا کے وفاق کے ذمے، اس پہ انہوں نے بات چیت کی. اور میرا خیال ہے کہ اس بیٹھک کے بعد سینٹ کا الیکشن بھی تھوڑا سا التوا میں چلا جائے گا. تو یہ بنیادی طور پر ان کے درمیان جو نشست ہوئی ہے، اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، اور اس میں پھر یہ ان تمام چیزوں کے اوپر ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کر کے پھر دیکھنا ہوگا کہ آیا اس لائحہ عمل پر عمل درآمد ہوتا ہے، یا ایز یوزول جو صوبائی حکومت کا اور سیاسی جماعتوں کا کی پالیسی ہے کہ ان جنگی ماحول سے دور رہ کر حکومت ہی کی جائے، اس میں نہ کودا جائے. آیا پالیسی سیاسی جماعتوں کی یہی رہتی ہے، یا وہ اس کا مکمل اونرشپ بھی لیتے ہیں؟ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.